بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے تھے۔ حضور کے حقیقی چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی۔ اس خاندانی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، صرف 2 سال حضور سے بڑے تھے، لیکن نسل و خاندان اور قوم و وطن کے اعتبار سے اسلام میں کسی کو بزرگی نصیب نہیں ہوئی۔ اسلام میں بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے اتنا ہی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو سپہ گری اور پہلوانی کا جوہر زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت حمزہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق اور شکر اس طرح ادا کیا کہ رسول خدا کی زبان سے سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار کا لقب پایا۔ حضرت حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ حسین جنتی جوان کیسا۔ حضرت حمزہ کو بچپن ہی سے پہلوانی اور سیر و شکار کا بڑا شوق تھا۔ تیر اور تلوار رات دن کا مشغلہ تھا۔ توحید کی آواز گھر ہی سے بلند ہوئی اور مکے کی گلیوں میں گونج گئی۔ 38 ہوش مند حضرات نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہیں سیر و شکار اور تیر و تلوار نے اتنی فرصت نہ دی کہ ادھر متوجہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف عجیب طریقہ سے رہنمائی فرمائی۔ ایک دن شکار سے واپس آ رہے تھے، شہر میں داخل ہوئے، راستے میں لونڈی ملی۔ اس نے کہا کاش تھوڑی دیر پہلے تم آ جاتے تو اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ آئے۔ یہ سننا تھا کہ خون نے جوش مارا اور تڑپ گیا اور تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ غصے سے اتنا بے تاب ہو رہے تھے کہ راستے میں ملنے والے دوستوں کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھا، وہ اپنے اہالی و موالی کے درمیان وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی جھپٹے، اس کے سر پر اس زور سے کمان دے ماری کہ سر کھل گیا اور وہ بری طرح زخمی ہوا۔ اس کے اہالی و موالی مدد کو دوڑے اور بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا جب مجھ پر اس کی سچائی ظاہر ہو گئی تو کون چیز اس سے روک سکتی ہے۔ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ جلال دیکھا تو مددگاروں کو ہاتھا پائی کرنے سے منع کر دیا۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے کمزور اور ناتواں مومنین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی کے گھر میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے لرزتے تھے۔ ایسے سخت وقت میں حضرت حمزہ نے جس بے خوفی سے حق کا اعلان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب حضرت حمزہ کی سپہ گری کا لوا مانے ہوئے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے اچانک حالت بدل گئی۔ اب کفار مسلمانوں کو ستاتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ نے اللہ کی راہ میں اپنی بہادری اور سپہ گری کی پہلی گواہی دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ مشورے کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے طرح طرح کی تجویزیں ہونے لگیں۔ سبحان اللہ، شان حمزہ۔ سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے، پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے۔ جن جلا کر سب نے طے کیا کہ اب اسلام کے رہبر اعظم ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم بطور انعام رکھی گئی۔ مکے کے دوسرے مشہور جوشیلے بہادر عمر تلوار سونت کر اٹھے اور ارقم بن ابی کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرد جمع تھے۔ عمر کا آنا معلوم ہوا تو فکر مند ہوئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو۔ اگر خلوص سے آ رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ تھی حضرت حمزہ کی بہادری، اور یہ تھا اللہ کی دی ہوئی بہادری پر بھروسہ۔ اور سنیے، عرب کی قوم وہ قوم تھی جو نسل و خاندان کے اعتبار سے نہایت مغرور واقع ہوئی تھی۔ بہت سے ذی ہوش محض اسی غرور کی وجہ سے اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ بدر کے میدان میں ابو البختری نے ابو جہل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، سچ کہنا، اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بلال کے برابر بیٹھیں؟ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کو اتنا نیچ اور پست سمجھا جاتا تھا کہ آج کل اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھوتوں اور افریقہ کے کالوں کے ساتھ جو برتاؤ رکھا گیا ہے، اس سے اس زمانے کے غلاموں کو ذرا بھی ناپا نہیں جا سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ کالے گورے، اونچے نیچے، غریب امیر، ذات پات غرض کے کسی طرح کی عصبیت کا شائبہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت حمزہ ہی کی مثال سامنے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور غلام زید بن حارثہ کو اپنے حقیقی چچا حضرت حمزہ کا اسلامی بھائی قرار دیا تو انہیں زید سے اتنی محبت ہو گئی کہ جب کہیں باہر جاتے تو اپنے اسی اسلامی بھائی کو اپنا وارث قرار دے کر ہر طرح کی وصیت کر جاتے تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ ہر طرف سے کٹ کر اسلام ہی کے ہو رہے۔ پہلوانوں سے جو نسبت اور محبت ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت حمزہ نے تمام دوستیاں، تمام نسبتیں، تمام تعلقات یک لخت ختم کر دیے اور اللہ کی طرف یکسو ہو گئے۔ اس کے بعد جو زندگی پہلوانی، سپاگیری اور سیر و تفریح اور شکار میں بسر ہو رہی تھی، وہ اسلام کی راہ میں کام آنے لگی۔ کس طرح، اس کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ حضرت حمزہ نبوت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔
یہاں ان کو اللہ کی دی ہوئی طاقت اور بہادری کو اسلام پر نچھاور کرنے کا خوب موقع ملا۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ کے قافلوں کی روک ٹوک کے لیے رسول خدا نے 30 آدمی روانہ فرمائے، حضرت حمزہ کو ان کا سردار مقرر فرمایا۔ اسی طرح سب سے پہلا اسلامی علم انہی کو عنایت ہوا۔ یہ 30 آدمیوں کی ٹولی آگے بڑھی تو اچانک ابو جہل کے قافلے سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اس قافلے میں 300 سوار تھے۔ حضرت حمزہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ان 300 کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ حضرت حمزہ کو دیکھ کر مجددی بن عمر الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور دونوں گروہ بغیر لڑے بھیڑے اپنی اپنی طرف واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر بہت تھوڑے آدمیوں کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور ہمیشہ آپ کامیاب واپس ہوئے۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس میں قریش مکہ کا سب سے زیادہ تجربہ کار اور بہادر شخص عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر آگے بڑھا۔ لشکر اسلام سے چند انصاری نوجوان اس کے مقابلے کو نکلے، مگر وہ اپنی بہادری اور طاقت پر اتنا مغرور تھا کہ اپنے سے کم پلہ لوگوں سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے پکارا، محمد ہم ناجنسوں سے ناجنس کہتے ہیں، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے غرور اس کا۔ حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجو۔ اس کی یہ بات سن کر حضور اکرم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت حمزہ نے بڑھ کر عتبہ کو ٹوکا اور پہلے ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کی طرف سے دوسرا مشہور بہادر طائمہ بن عدی بدلہ لینے کے جوش میں جھپٹا، لیکن ایک ہی وار میں وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ دشمن نے یہ دیکھا تو ایک دم ہلا بول دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام نے اپنے بہادروں کو نرغے میں دیکھا تو رسول خدا کے حکم سے وہ بھی بڑھے اور کفار پر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت امیر حمزہ کی پگڑی پر شتر مرغ کی قلقی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے صاف نظر آتے۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، جس طرف گھس جاتے پرے کے پرے صاف کر دیتے۔ لشکر کفار کے بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان قیدیوں میں مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ قلغی لگائے کون تھا؟ جواب ملا، حمزہ۔ تو وہ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ اس ہار سے مشرکین مکہ کو بڑے سے بڑا جانی و مالی نقصان ہوا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ وہ اس غم کو نہ بھولے۔ بدلہ لینے کے جوش میں انہوں نے ایک بڑا لشکر اکٹھا کیا اور مدینے کی طرف بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو ساتھ لیا اور احد کے مقام پر ان کو جا روکا۔ کفار کی طرف سے سبا پہلوان نے بڑھ کر مقابلے کے لیے مسلمانوں کو پکارا تو حضرت حمزہ تلوار تول کر میدان میں آئے اور للکار کر کہا، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قریش کے بڑے بڑے سورما قتل ہوئے تھے، اس لیے قریش سب سے زیادہ انہی کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ صف باندھ کر ان پر حملہ کرتے تھے، لیکن حضرت حمزہ نے ان کی صفیں کی صفیں الٹ دیں، تنہا 30 نامور کافروں کو مار گرایا۔ جبیر بن مطم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طائمہ
بن عدی کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور سے تیار کیا تھا اور اسے انعام کے علاوہ آزادی کا بھی لالچ دیا تھا۔ اس کے ابھارنے پر وحشی اس جنگ میں ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا تھا، چھپا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات وہ لڑتے ہوئے ادھر سے گزرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ اس نے چھپ کر اچانک بڑے زور سے اپنا خاص حربہ پھینک کر مارا۔ اس کے اس حربے سے لڑ کھڑا کر گرے اور روح پرواز کر گئی۔ امیر حمزہ کی شہادت پر کفار کی عورتوں اور مردوں نے خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے، جس کا باپ بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، انتقام کے جوش میں رسول خدا کے چچا کا کلیجہ نکالا اور چبا چبا کر نگلنا چاہا، مگر نگل نہ سکی، تھوک دیا، پھر ناک کان کاٹ کر زیور بنایا۔ رسول خدا نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، خدا حمزہ کے بدن کے کسی حصے کو جہنم میں داخل ہونے نہ دیتا۔ اس کے بعد چچا کی لاش کے پاس تشریف لائے۔ ہندا نے ناک کان کاٹ کر بڑی دردناک صورت بنا دی تھی۔ دیکھا تو دل بھر آیا اور فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و ملال کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا بدلہ واجب ہے۔ میں تمہارے بدلے 70 کافروں کے ناک کان کاٹوں گا، لیکن اللہ نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت فرما دی اور صبر جمیل عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی سگی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضور نے دیکھنے نہ دیا، تسلی و تشفی دے کر واپس کر دیا۔ چلتے وقت حضرت صفیہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان کے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پاس ہی ایک انصاری کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدوں میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ اس عبرت انگیز طریقے سے سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے احد کے تمام شہیدوں کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے الگ الگ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً 70 نمازوں کے بعد اللہ کے رسول اور دین کے غازیوں نے سید شہداء کو اس میدان میں دفن کیا۔ حضور کو حضرت حمزہ سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو؟ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا، تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ بولے، حضور کو جو کچھ معلوم ہوا وہ ٹھیک ہے۔ ارشاد ہوا کہ کیا تم اپنا چہرہ چھپا سکتے ہو؟ غرض
اسی وقت باہر آنا پڑا اور پھر تمام عمر سامنے نہ جا سکے۔ یہ ہے اسلام کے اس شہید عظیم کا مختصر حال جس نے جس روز سے اسلام قبول کیا اپنی خدا داد صلاحیتوں کو اسلام ہی کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ حق کو جو گواہی زبان سے دی گئی تھی اس کو جان کر شہادت سے مکمل کر دیا۔ حضرت حمزہ نے کئی شادیاں کیں، اولادیں بھی ہوئیں، لیکن سب بچپن ہی میں فوت ہو گئیں۔ صرف ایک بچی امامہ نامی زندہ رہیں جو ہجرت کے وقت مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ حضور نے جب مکہ فتح کیا، ناظرین اس فعل کا احساس حضرت وحشی کو اتنا ہوا کہ سوچتے تھے کہ کیا کریں اس نقصان عظیم کا ازالہ کر سکیں۔ چنانچہ آن حضرت کے بعد جب حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں فوج بھیجی گئی تو حضرت وحشی بھی اس میں شریک تھے، اور انہوں نے مسلمہ کذاب جیسے فتین شخص کو مار کر دم لیا، اور اس طرح ان کی ذات سے اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا اس کا ازالہ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ جب مکہ فتح کیا اور پھر وہاں سے واپس ہوئے تو بھائی بھائی پکارتی پیچھے دوڑیں۔ حضرت علی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اپنا حق جتاتے ہوئے حضور سے درخواست کی کہ یہ میری چچا زاد بہن ہے، لہٰذا میری تربیت میں دے دی جائے۔ حضرت زید بن حارثہ نے بڑھ کر اپنا دعویٰ پیش کیا کہ میں حمزہ کا بھائی اور وصی ہوں، لہٰذا یہ میری بھتیجی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ حضرت جعفر تیار اپنا حق جتا رہے تھے کہ امامہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ خالہ کا رتبہ ماں کے برابر ہے۔ امامہ کے بالغ ہونے پر حضرت علی رضی اللہ نے حضور کو امامہ کے ساتھ شادی کر لینے کو کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ حمزہ میرا دودھ شریک بھائی بھی تھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے جس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔